یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام لے کر ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت کی تلاوت ہونی ہے؟ آج انشاءاللہ قرآن پاک کے 28ویں پارے سورہ الصف کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت سنیں گے، پھر اس کا ترجمہ سنیں گے اور تفسیر صراط الجنان کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول سنیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ کمال کی آیت ہے اور آج کے دور میں جن معاملات میں ہم بہت زیادہ انوالو ہیں اس لحاظ سے یہ بہترین رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم چند صحابہ کرام علیہ رضوان ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہم میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ترین ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا تو ہم اسی پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آئیے وہ آیت ایک بار پھر سن لیتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے یہ آیتیں تلاوت فرمائی۔ یاد رہے کہ اس آیت کے شان نزول میں اور بھی کئی قول ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے منافقوں کی مذمت ہے اور انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کرنا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ آیت صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس میں ان کی مذمت نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئی کہ ایسے دعوے کرنا درست نہیں، کیونکہ آنے والے وقت کا معلوم نہیں کہ کیسا آئے، ممکن ہے کہ اس وقت کسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ پورا نہ کر سکیں۔ یاد رہے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے اس تضاد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں وغیرہ، یعنی ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن پوری نہیں کروں گا۔ احادیث میں ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں، کیا بات ہے؟ تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام کرتا تھا۔ الامان والعافیہ۔ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائی، باتیں بڑی بڑی کرنا اور اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرنا یہ کس قدر سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟
اور انہیں عرض کی یہ آپ کی امت کے وہ واز کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ یوں ہی آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہیں کرو۔ جیسے ایک آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یا ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے، جیسے کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ عمل نہیں کروں گا، تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر کیا کمال کی آیت ہے، کیا کمال کا میسج ہے۔ کاش ہم جھوٹے دعوے کرنے سے بچیں، جھوٹے وعدے کرنے سے بچیں۔ لوگوں میں بڑی اچھی اچھی لوگ باتیں کرتے ہیں، جناب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بے حیائی کے کام نہیں کرنے چاہیے، سچا کاروبار کرنا چاہیے، حلال روزی کمانی چاہیے۔ لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے ساہوکار بنتے ہیں، بڑی اچھی سچی اور جس کو آپ کہیں کہ معاشرے کی ترقی کی باتیں کرتے ہیں، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو کیا اس وقت سچ یاد رہتا ہے؟ اس وقت حلال کمانا یاد رہتا ہے؟ اس وقت بے حیائی سے بچنا یاد رہتا ہے؟ جس کو جب موقع ملتا ہے اللہ کی پناہ گناہ کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ آج اللہ کا پیغام اس سلسلے کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے، آئیے نیت کریں، میں بھی نیت کروں، جو کہیں اسے پورا کریں، قول اور فعل کا تضاد نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یقیناً نیک بنائے اور ہم اچھی باتیں کرنے والے بھی بنیں۔ یہاں بعض اوقات یہ بھی مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جناب میں خود نیک نہیں ہوں تو میں دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، تو یہ تو اور نقصان ہو گیا نا۔ آپ نیکی کی دعوت ضرور دیں، اچھی باتیں ضرور کریں، مگر ہم ساتھ ساتھ خود بھی اچھے بنیں۔ اللہ مجھے بھی اچھا، سچا اور اپنا پسندیدہ بننا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا